حضور سر سے پاؤں تک چادر اوڑے سو رہے ہیں، حتیٰ کہ کنڈی بھی لگا دی ہے۔ ہائے ہائے، انداز دیکھیں، کنڈی بھی، دروازے کی کنڈی بھی بند کر دی ہے۔ ایسے میں قدرت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، جبریل جاؤ اعلان کرو، جبریل جاؤ اعلان کرو، آسمانوں کو سجا دیا جائے، آج آسمانوں کو سجایا جائے، نفس کائنات کو روک لیا جائے، نظام کائنات کو اسی کی جگہ ٹھہرا دیا جائے، چاند کی اور سورج کی گردشوں کو روک دیا جائے، ستاروں کی چمک بڑھا دی جائے، چاند کے نور میں اضافہ کر دیا جائے، سورج کی رانائیوں میں اضافہ کر دیا جائے، جنت کے حسن کو دوبالا کر دیا جائے، حوران بہشت سے کہیں کہ جنت کے خوبصورت جوڑے زیبتن کر لیں، جنت میں جنتی عطر کا چھڑکاؤ کیا جائے، اور جبریل اپنے ساتھ اسرافیل کو، میکائیل کو، عزرائیل کو، یعنی جو کبھی اترتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، اور جانا جب جاتے تھے جبریل کو بس اتنا کہہ دیا تھا کہ جاؤ، آج خاص جانے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، جبریل جاؤ، لیکن جانا تو ہیرا کی طرف سے جانا، بنو ہاشم کی گلی میں جانا، اور پیارا حبیب ام ہانی کے مکان میں چادر تانے سو رہا ہے، اور جانا دستک نہ دینا، کنڈی نہ کھٹکھٹانا، دروازے پہ آواز نہ لگانا، بس چھت کو پھاڑنا، اور چھت پھاڑ کر محبوب کے قدموں میں کھڑے رہنا، اور ادب کے ساتھ جگانا، اور جگا کر کہنا، چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے۔ یہاں صرف محسوس کریں، اب آپ محسوس کریں، پوری کائنات لقائے خدا کے انتظار میں اپنی جان دیتی ہے، لیکن خدائے قہار و جبار بھی اگر کسی کی لقاء کا شوق رکھتا ہے، کسی کی لقاء کا مشتاق ہے، تو وہ آمینہ کا لال اور تمہارا میرا نبی ہے۔ اس سے پتا کرو کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے، اس سے پتا کرو اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے، اپنے نبی کی عظمت کیا ہے، اپنے نبی کی بزرگی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، یہاں ذرا استاد زمن کی ادیبانہ اس کے گل بوٹوں کو آپ کے دل اور دماغ کے دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں۔ آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج معراج کی رات ہے۔ اگر معراج کے دولہا کی خیرات لینی ہے تو ذرا دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر زندہ دلی کے ساتھ ذرا ان جملوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ آج کی رات کیسی رات ہے؟ کیا رات ہے؟ اس رات کی کیا بات ہے؟ طالب و مطلوب ملتے ہیں، طالب و مطلوب ملتے ہیں، گنچہائے وصل کھلتے ہیں، رنگ بے رنگی کی نیرنگیاں چمن چمن بہاریں دکھلا رہی ہے، یکتائی و وحدت کی کیا کیا کھل کھلا رہی ہے۔ مطلوب توجہ، مطلوب اپنے طالب کا طالب ہے، مطلوب یہاں آج کی رات خاص سبحان اللہ کہنے کی رات ہے، کیونکہ ہمیشہ بندے سبحان اللہ کہتے ہیں، آج اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ آج اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، آج تو اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ اگر بندہ نہ کہے تو پھر بات کیا ہے؟ ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ مجھے بہت پسند آیا استاد زمن کا یہ انداز، واقعی کیا دل ربا انداز میں معراج بیان کی۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلوب اپنے طالب کا طالب اور اپنے مطلوب کا مطلوب، یہ اس کا پیارا، وہ اس کا محبوب، روح اعظم کا براق لانا تو اظہر من الشمس ہے۔ یعنی روح اعظم کون؟ روح اعظم کون؟ روح اعظم کو ہندی زبان میں یا ہندوستان کی زبان میں کہتے ہیں مہاتما۔
کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے مہاتما کسی عام انسان کو نہیں کہہ سکتے، کسی عام مسلمان کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، کسی مولانا کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، اس لیے کہ یہ مہاتما اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح اعظم۔ اور یہ لقب کس کا ہے؟ یہ کس کا لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ جبریل، اب ذرا توجہ کریں، توجہ آپ کی قدم قدم پر ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ ہر گام گام پر ساتھ ہونی چاہیے۔ کس کو بھیج رہی ہے قدرت؟ جبریل تم جاؤ، براق ساتھ لے جاؤ، میکائیل بھی ساتھ ہوں گے، اسرافیل بھی ساتھ ہوں گے، عزرائیل بھی ساتھ ہوں گے۔ جبریل، جبریل آج تم نے کوئی کام نہیں کرنا، محبوب کو دولہا بنا کے لانا۔ اسرافیل آج سور رکھو، محبوب کی طرف جاؤ۔ عزرائیل آج کسی کی روح نہ نکالنا، کیونکہ جب تو روح نکالتا ہے لوگ روتے ہیں۔ آج رونے کی رات نہیں، خوش ہونے کی رات۔ جب تو کسی کی روح نکالتا ہے تو لوگوں میں جدائی پیدا ہوتی ہے۔ آج جدائی کی نہیں بلکہ وصل کی رات، آج ملاپ کی رات ہے، آج ملنے کی رات ہے، آج ہجر و فراق کی رات نہیں بلکہ آج ملاقات کی رات ہے، آج رحمتوں کی برسات کی رات ہے۔ جبریل کو بھیجا گیا، جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کے جاؤ۔ ٹھہریے، رکیے، ذرا کچھ عشق کی باتیں کریں۔ دیکھو، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے اور مہمان آتا ہے تو مہمان کو لینے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان ہوتا ہے مین القادری جیسا بے اوقات آدمی، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، جب چاہے آئے جب چاہے جائے۔ لیکن کوئی شان کا مالک ہو، کوئی شان کا مالک، اچھا عالم، اچھا پیر ہو، تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بیٹے کو کہ تو چل، اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ عزت دار اور معزز ہے اس کو بھیجیں گے، تو جا کے لا۔ اس سے اور عظیم ہوتا ہے، اور عظیم، تو تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کی یہاں آنے والا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کے یہاں آنے والا ہے، اور اس کے آسمانوں پر فرشتے ہیں۔ عام فرشتوں کو نہیں بھیجا، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار، سید العالمین کو لینے کے لیے سید الملائکہ۔ یہ سید الملائکہ کون ہے؟ توجہ کریں، دھیان دیں، اہل علم کو سبق سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو۔ جبریل اس ہستی کا نام ہے جسے ہر نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس نے آدم کو بھی دیکھا، جس نے نوح کو بھی دیکھا، جس نے داؤد کو بھی دیکھا، جس نے سلیمان کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے یوسف کو بھی دیکھا، جس نے ذوالکفل کو بھی دیکھا، جس نے عزیر کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے خلیل کو بھی دیکھا، جس نے موسیٰ کو بھی دیکھا، جس نے اسماعیل کو بھی دیکھا، جس نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، اور جس نے جانے کائنات، ایمان کائنات، ایمان کا ایمان، کائنات کی روح مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ کو بھی دیکھا۔ ہر نبی کا صحابی ہے جبریل امین، ہر نبی کے پاس آنے والے جبریل امین۔ کیسی خوش نصیب ہستی کو جبریل کہتے ہیں، جس نے ہر نبی کو دیکھا، جس نے ہر نبی کو دیکھا۔ اس سرداران ملائکہ، اس سردار ملائکہ کو ملائکہ کے سردار کو کہا جائے جبریل تم جاؤ، اکیلے مت جانا، 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ اور محبوب کو دولہا بنا کر قربان۔ ادھر حکم ہوتا ہے براق لے جانا، اور ادھر پھر کہا جاتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات، یعنی صرف جبریل کو بھیج کر کام مکمل نہیں،
پیارے حبیب تو مہمان میرا اتنا بڑا ہے کہ ہم خود تجھے لے جائیں گے. پیارے حبیب ہم تجھے خود لے جائیں گے. ہائے ہائے ہائے. اب سنیے، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، لیکن پہلے تھوڑا براق کی طرف آتے ہیں. یہ براق جنت میں تھا اور وہاں ہزاروں براق تھے اور سب چہک رہے تھے. شب معراج سب چہک رہے تھے. آج معراج ہے، حضور کے لیے براق لے جایا جائے. کوئی کہتا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے مجھے. یہ کنارے کھڑے ہو کر رو رہا تھا اور سب سے عجیب حالت اس کی تھی، یہ رو رہا تھا. سب کھلکھلا رہے تھے، یہ رو رہا تھا. جبریل علیہ السلام ہے تو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا. تو کیوں روتا ہے؟ سب آج کھلکھلانے، تو کیوں روتا ہے؟ کہا آج سے نہیں رو رہا ہوں، آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا. آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ محمد ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی، حتیٰ کہ جنت بھی بنی انہی کے صدقے میں. تو میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ میرے نصیب کہاں، میرے نصیب کہاں، میری حیثیت کہاں کہ میں حضور اکرم کا دیدار کر سکوں. 40,000 سال سے میں رو رہا ہوں، میں دیدار کے قابل کہاں، میں ان کا دیدار کیا کر سکوں گا. ندائی جبریل، یہ رو رہا ہے میرے محبوب کے فراق میں، اور وصال اسی کو دیتے ہیں جو محبوب کے لیے تڑپتا ہے. اس سے ایک فلسفہ اور پتا چلا. لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہوتی. جو مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں میرے عزیز، زیارت ہنسنے والوں کو نہیں ہوتی، زیارت تو لقائے یار کے شوق میں رونے والوں کو ہوتی. ہم تو ہیرو ہیروائن کے فلموں میں جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں. اگر ہمیں بھی وہ رونا نصیب ہو جائے حضور کی جدائی میں، راتوں کو رونا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اللہ کا حکم ہوا جبریل اسی کو لے کر کے جاؤ. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جبریل نے اس کو ساتھ لیا جنت سے اور اسی براق کو لے کر چلے. حدیث پاک میں آتا ہے براق گدھے سے کچھ بڑا تھا، کھچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور عجیب مخلوق ہے براق. اس کا چہرہ انسانوں کی طرح، اس کا وجود جو ہے وہ گھوڑے کی طرح، اور اس کے پیر جو ہے وہ گھوڑے کے سم کی طرح، اس میں پر بھی ہیں. اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا ہے. جبریل علیہ السلام اس رونے والے براق کو لے کر چلے. براق لا کر کھڑا کیا، اس کے بعد چھت کھولی، چھت کھول کے اندر گئے. اب سوچا حضور سو رہے ہیں، جگائیں تو کیسے جگائیں. توجہ کریں اپنے آقا کی شان، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام، میرے آقا علیہ السلام کا مرتبہ. حضور علیہ السلام چادر تان کر سو رہے ہیں. اللہ اللہ، مزمل و مدثر والی چادر کو حضور نے کالے کمبل کو اپنے رخ اقدس پر، رخ تابہ پر، چمکتے چہرے پہ ڈال رکھا ہے. ہائے ہائے، ایسے میں جبریل کھڑے ہوتے ہیں. اب سوچا جگائیں تو کیسے، بے ادبی نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے. اللہ اللہ، ایسے میں حکم ہوتا ہے جبریل میرے محبوب کو ایسے جگاؤ کہ ان کے تلووں پر اپنے لبوں کو ملو، اپنی پیشانی کو ملو. اللہ اللہ. اب یہاں تھوڑا ٹھہریے، پھر رکیے، اس لیے کہ سیر ہو رہی نا معراج کی، تو سیر رکتے رکتے ہوتی ہے. ہم بھی رکتے رکتے ہی چلیں گے. اب ذرا یہاں تصور میں لائیے، حضور کے قدم ہے، حضور کے تلوے ہیں، جبریل اس کو لب مل رہے ہیں، پیشانی مل رہے ہیں. تو جبریل کے سر پہ جو تاج ہے، اس تاج میں جو موتی ہے، بولو وہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی گویا کے سجدے میں چلے گئے ہیں. عشق و محبت کا امام، میرا امام امام احمد رضا اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں: تاج روح القدس کے
موتی جسے سجدہ کرے. تاج روح القدس کے تخیلات کی پرواز دیکھیں. اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو بالکل حرام ہے، لیکن ذرا سجدہ کس نے کیا یہ بھی تو دیکھو. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر ایڑیاں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طلبوں کو چوم رہے، اس سے ادب سکھایا جا رہا ہے. جبریل فرشتوں کا سدرۃ المنتہا کا مکین، سدرۃ المنتہا کا مکین. سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب کی انتہا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا. وہاں سب منتہی ہے، سب کے علوم کی انتہا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. لیکن اس سے آگے جانے والی ذات ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ مسلمانوں وہ ذات ہے جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جبریل نے تلوے سے لب ملے، پیشانی ملی، حضور نے آنکھیں کھولی. کون؟ یہ نہیں کہا انا جبریل، نہ. اٹھا کر دیکھیں حدیث، محبوب کیا کسی کی انا نہیں چلتی. اسی لیے جبریل نے انا نہیں کہا. وہاں انا کہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو سب خدمت گزار ہیں. کون ہے جبریل؟ جبریل کون ہے؟ اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی. آئیے 108 علوم و فنون کے ماہر کی زبان میں کہتے ہیں جبریل کون ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. کون؟ حضور جبریل. کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا ہے. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا، چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے. حضور کہتے ہیں میں اٹھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اٹھا. جب میں اٹھا پھر میں نے غسل کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے لباس کو زیبتن فرمایا. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے جو لباس پہنا تھا اس لباس پر جنت کا لباس پہنایا گیا. اور پھر حضور کے سر پر جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. اس امامے کے 4 پیش تھے، اور وہ امامہ جو جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے باندھا، قربان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کائنات یعنی انسانوں کے وجود، انسانوں کا وجود پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، انسانوں کو وجود عطا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، ہم اپنے محبوب کو معراج کی شب اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے، تو اس وقت جو محبوب کو ہم امامہ باندھیں گے وہ امامہ تم اپنے ہاتھوں سے تیار کرو. تو انسانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے وہ امامہ فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اور جب اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تو جبریل علیہ السلام نے پھر اس امامے کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر باندھا. اور جب سر پر وہ امامہ شریف باندھا گیا، 4 پیچ سے وہ امامہ شریف حضور علیہ السلام کے سر پر سجایا گیا. اب میرے آقا امامہ پہن کر 2 رکعت نماز حرم کے اندر ادا فرماتے ہیں. اور جب حرم میں 2 رکعت نماز پڑھی پھر میرے آقا جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق کے پاس آئے. تو اب حضور براق پر بیٹھنے والے ہیں تو لگام جبریل پکڑے ہوئے. کیسی شان ہے اپنے آقا کی. لگام جبریل نے پکڑا ہے، رکاب میکائیل نے تھامی ہے. اسرائیل و اسرافیل حضور کے لباس سے مبارکہ کے کنارے کو اٹھا رہے ہیں، اور آقا براق پہ تشریف لے جا رہے ہیں. براق اچھلا جو 40,000 سال سے رو رہا تھا اچھلا. جبریل علیہ السلام نے کہا ادب کر. کیا کر رہا ہے تو؟
40,000 साल से रो रहा था, अब हुजूर तुझ पे बैठने जाने तो उछल रहा है। उसने कहा ये हुजूर हैं। अब बुराक ने हुजूर की, ये अल्लाह के महबूब है, कहा हाँ ये महबूब है खुदा जिसके लिए तू रो रहा था वही है। तो कहा कि आज मुझे कुछ मांगने दिया जाए, आज मुझे मांगने दिया जाए, मैं भी कुछ मांगूं। आज हुजूर मुझे अपनी सवारी बना रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन तो एक से एक सवारियां होगी। हुजूर मुझसे वादा करें कि क़यामत के दिन अच्छी से अच्छी सवारियां होगी, लेकिन हुजूर मुझी को शरफ बख्शे। आज मेराज में मुझे शरफ बख्शा, तो क़यामत के दिन भी मुझी को शरफ बख्शेंगे। और उसके बाद अर्ज किया आका जब क़यामत में सबकी शफाअत करना, मुझे भूल न जाना, मेरी भी शफाअत करना, मुझे भूल न जाना। आज हम भी कहें या रसूल अल्लाह, आज मांगने की रात है, आपके उतारा, आपका उतारा, आपके सर का उतारा। जब किसी को दूल्हा बनाते हैं तो उसके सर का उतारा गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को, मिस्कीन को बतौर खैरात देते हैं। या रसूल अल्लाह आप मेराज के दूल्हा हैं, आपकी खैरात हमें भी अता हो। जब आप सबकी शफाअत फरमाएं तो हमें भूल न जाए हुजूर, या रसूल अल्लाह हमारी भी शफाअत फरमाएं। और आपने बुराक को अपने लिए मुंतखब किया। या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन जब आप महशर का दूल्हा बन करके जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो सरकार हमें भी साथ लेकर के चले। हुजूर आज मांगने की रात है, हम आपसे आपके करम की भीख मांगते हैं। कुर्बान हुजूर ने फरमाया तुम्हें दिया, फिर बुराक पर बैठे, बुराक पर बैठे। लेकिन फिर वहां एक और बात, बुराक पर बैठने से पहले हुजूर रोए। जिब्रील ने कहा आका क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया जिब्रील आज हम बुराक पर जा रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन हमारी उम्मत, क़यामत के दिन हमारी उम्मत, क्या उनको भी सवारियां नसीब होगी? जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपके सदके आपकी उम्मत को भी जो है वो अल्लाह ताला सवारियां अता फरमाएगा। अब मेरे आका बुराक पर बैठे, अब फिर आ जाएं उस्ताज़े ज़मन की तरफ। कुर्बान क्या लिखते हैं, कहते हैं मकान आलमे बाला का मिजाज, मकान आलमे बाला का मिजाज आलमे बाला पर है। जगह जगह मुश्ताकों का हुजूम है, आमद की धूम धूम है। एक मुंतजिर सर झुकाए, एक हुजूम मुश्ताक, एक हुजूम शौक में नक्द होश गुमाए। कोई मायाए दिल निसार करने को हाजिर, कोई मताए जान की निछावर लिए मुंतजिर। कोई कहता है, अब आसमान पे बातें हो रही हैं, जरा तवज्जो करें। इधर हुजूर बुराक पे बैठे, उधर आसमान में बातें क्या हो रही है? अल्लाह अल्लाह, कोई इंतजार के लिए बैठा है, कोई सर झुका के सोच रहा है, इंतजार कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई एक दूसरे से कहता है हुजूर आने वाले हैं ना। आसमानों पर बातें हो रही है, आसमानों में क्या बातें हो रही है? कोई कहता है मैं उनके कदमों पे अपनी आंखें मलूंगा, आसमानों में बातें हो रही। कोई कहता है मैं उनके कदमों पे अपनी आंखें मलूंगा। किसी का कौल है आज दामन पर मचल मचल के एक एक मुराद लूंगा। बातें हो रही है, कोई मैं दामन पे मचल मचल कर एक एक मुराद लूंगा। कोई मुश्ताक के बाद दिल बेताब, दीदे पुराब, सर नियाज झुकाए, दस्ते तलब फैलाए, अर्ज गुजार है। अब क्या अर्ज गुजार है? खुद ही कहते हैं, थोड़ा सा हम भी कह लें उसको, क्योंकि आज की रात मेराज की रात है। आसमान पे क्या बातें हो रही? कोई कहता है कदमों से लिपटूंगा, कोई कहता है दामन पर मचल मचल कर मन की मुरादें पाऊंगा, कोई कहता है एक एक मुराद मांगूंगा, कोई कहता है दिल के अरमान पूरे करूंगा, कोई बेकरार। हाँ है, तस्वुर में कुछ भी आ सकता है। यूं कह रहा हूं निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में शहर यार हम भी हैं। इधर भी तो सुन के, इधर भी तो सुने अखदस के दो कदम जलवे, तुम्हारी राह में मुश्ते गुबार हम भी हैं। खिला दो गुंचे दिल सदका बाद दामन का, खिला दो गुंचे दिल सदका बाद दामन का। उम्मीदवार नसीमे बहार हम भी हैं,
تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہے، ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے، سپرد ان کے ہیں سب کاروبار، ہم بھی ہیں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تو تم بھی ہو ایک ریزہ خار، ہم بھی ہیں، دھومیں مچی ہوئی ہے۔ اب حضور براق پر چڑھے، اللہ اکبر، سمک سے سماک تک ایک گلگلے شادمانی، وہ تنتنائے کامرانی، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اپنی قسمت پر شادہ وہ خرسند ہے، زمین و آسمان، زمین و آسمان، زمین آسمان کے سر، زمین و آسمان، زمین آسمان کے حضور سر جھکائے، آج تو جلوگائے شاہی ہے، آسمان زمین کے قربان تیرے گھر سے یہ دولت پائی ہے، زمین آسمان پر پاؤں نہیں دھرتی، آسمان کی چوٹی عرش سے باتیں کرتی، خوشی کی گھڑی منانے والوں دوست و شاد، دشمن پامال الہی، سرکار ابد قرار، عرش وقار کے روز افزو، جاہو جلال و اقبال کے، ہاں 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 کہو، امیدوں کے گنچے چٹکے، مرادوں کے شادیانے بجائیں، دلوں کی سوچ چمک کر شوق کی مشعلیں جلائے، ہاں کدھر ہے سرکار کے عالی جاہ، بلند اقبال عالی، کہو جلد حاضر آئیں، پھولوں کی کشتیاں نظر لائیں، گلزار شریعت دہنے ہاتھ کو جو فسجدو کی ہری کیاری ہے، اس کے بھینے بھینے پھولوں سے ترہ بنائیں، اب گلستان طریقت میں